رابعہ ہمیشہ سے اپنے دادا کے بہت قریب رہی تھی۔ دادا کا انتقال اسے توڑ گیا تھا، مگر ان کی چند چیزیں وہ آج بھی اسی طرح سنبھال کر رکھتی تھی جیسے ان کی زندگی میں رکھتی تھی۔ ان میں سب سے اہم تھی وہ پرانے لکڑی کی جھولا کرسی، جس پر دادا شام بیٹھ کر اخبار پڑھتے، دعا کرتے یا رابعہ کو قصہ سناتے تھے۔ دادا کے جانے کے بعد بھی رابعہ نے کرسی کی جگہ وہیں رکھی جہاں وہ بیٹھتے تھے، کھڑکی کے پاس جہاں ہوا آہستہ سے آتی تھی۔ وہ روز اس کرسی پر ہلکی سی چادر ڈال دیتی اور آہستگی سے ہاتھ پھیر کر کہتی، دادا آپ کی کرسی آج بھی ویسی ہی ہے۔ ایک دن شام کے وقت رابعہ گھر آئی تو اس کی نظر کرسی پر پڑی۔ چادر معمول کے مطابق اوپر سے صاف تھی، لیکن درمیان میں ایک ایسا گڑھا پڑا تھا جیسے کوئی ابھی وہاں بیٹھا ہو۔ رابعہ ٹھٹک گئی۔ میں نے صبح تو بالکل سیدھی چادر ڈالی تھی۔ وہ کچھ لمحے کرسی کے پاس کھڑی رہی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی موجود ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ اس نے جھٹ سے چادر سیدھی کی، اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید ہوا سے ہل گئی ہوگی، اور آگے بڑھ گئی۔ مگر دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی تھی۔ اس رات کا خواب جب رابعہ سوئی تو اسے ایک واضح خواب آیا۔ وہی کمرہ، وہی کرسی، اور اس کرسی پر دادا بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ چہرے پہ عجیب سی روشنی تھی، جیسے سکون کی چمک۔ دادا نے بڑے پیار سے کہا، میں بس دیکھنے آیا تھا کہ تم اکیلی تو نہیں۔ رابعہ نے بے اختیار ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن دادا کی تصویر دھندلی ہوتی چلی گئی۔ دادا رک جائیں، مگر آواز اسی کی گونج میں بدل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرہ خاموش تھا۔ پھر اس کی نظر کرسی پر پڑی۔ چادر پھر دبی ہوئی تھی، بالکل اسی جگہ جہاں دادا بیٹھا کرتے تھے۔ رابعہ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ خواب ابھی دیکھا تھا، مگر کرسی کا حال کہہ رہا تھا کہ یہ صرف خواب نہیں تھا۔ اگلے دن اس نے پورے گھر کی چیزیں چیک کی، شاید کوئی بلی، شاید زیادہ ہوا، مگر کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو سمجھا جا سکے کہ روز چادر کیوں دب جاتی ہے۔ کچھ دن گزرے اور ہر صبح کرسی پر وہی نشان ہوتا، جیسے کوئی آ کر بیٹھا ہو، کوئی اپنا، کوئی جو اسے چھوڑ کر گیا تھا مگر اس گھر کو نہیں چھوڑ پایا۔ رابعہ اب ڈرنے کی بجائے اس کرسی کو پہلے سے زیادہ اہمیت دینے لگی۔ وہ چادر کو صاف کرتی، دھیرے دھیرے اس پر ہاتھ پھیرتی اور آہستہ سے کہتی، پتہ ہے دادا، میں بھی اکیلی نہیں ہوں۔ آج بھی رابعہ اسی کرسی کو کبھی خالی نہیں رکھتی۔ یا تو چادر اس پر ہوتی ہے یا اس کے سامنے کوئی کتاب یا تسبیح، جیسے وہ اپنے دادا کی موجودگی کا احترام کرتی ہو۔ کہتے ہیں رات کو جب ہوا کھڑکی سے اندر آتی ہے تو کرسی ہلکی سی چرچر کرتی ہے، بالکل ویسے جیسے دادا ہلتے ہوئے جھولا لیتے تھے، اور رابعہ مسکرا دیتی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔